کے حقیقی طور پر قریب جائے گا تو جو دین تیری فطرت میں رکھا ہوا ہے وہ نکل آئے گا. اور اگر یہ سارا دین اجتماعی طور پر نکل، توجہ رکھو، سارا دین اجتماعی طور پر ہر بندے میں ابھر آئے تو ٹکراؤ ہوگا یا اتحاد ہوگا. ٹھیلے پر رکھے ہوئے سارے آم ایک جیسے نظر آتے ہیں، ان کی رنگت ایک جیسی ہوتی ہے، ذائقہ بھی تقریباً ایک جیسے ہوتا ہے. یاد رکھو اگر ایمان ہر ساتھی میں اتر جائے اور اس کا رنگ ہر ایک میں پیدا ہو جائے تو سارے اہل ایمان ظاہر میں بھی ایک نظر آتے ہیں، باطن میں بھی ایک نظر آتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ٹکراؤ ہے یار، ہمارے ہاں تو تضاد اور ٹکراؤ ہے. لہٰذا روحانیت جو ہے سب سے پہلے اس ٹکراؤ اور تضاد کو ختم کرتی ہے. تربیت کے لیے وہ کہتا ہے، روحانیت کا دائرہ کہتا ہے کہ آپ ایک لباس میں آئیں، ایک ٹوپی میں آئیں، ظاہری طور پر ایک رنگ میں آئیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہماری جو منزل ہے وہ ایک ہونا ہے، تقسیم ہونا نہیں ہے. یہ میسج ہوتا ہے لباس میں، یہ میسج ہوتا ہے وحدت کے اندر، جوڑنے کے اندر. یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم آپس میں الگ الگ نہیں ہیں، ہماری الگ الگ سوچ نہیں ہے، ہم آپس میں تقسیم نہیں ہے، ہم آپس میں جدا نہیں ہیں. ہمارا ظاہر ایک ہے، ہمارا باطن ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، منزل ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے. تو جب سب کچھ ایک ہے تو پھر وہ بندہ بھی بڑا نیک ہے. تو نیکی ایک ہونا ہے، تقسیم ہونا نہیں. تو اصل میں دین جو ہے وہ زیادہ معلومات میں نہیں ہے، بلکہ خیال کا درست ہونا، معاملات کا درست ہونا، یہ بندے کو دیندار بناتا ہے. اس کے خیالات جو عقائد پر مشتمل ہیں وہ درست ہوں. اور یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتے میرے بھائی، یہ رفتہ رفتہ ہوتے ہیں. جیسے عادتیں بھی بنتی ہیں، کچھ چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ اپنانی پڑتی ہیں. اسی طرح آپ یہ نہ کہیں کہ عقائد کے اندر ایک تقلید اور ایک نقل ہے، کوئی نہیں. آپ کا شعور جیسے جیسے ترقی کرے گا آپ عقائد کی گہرائیوں میں اتر کر ان حقائق تک پہنچ جائیں گے جو آپ کو پہلے معلوم نہ تھے. جی اس لیے عقائد کے اندر تقلید حرام، عقائد میں تحقیق ہے، تقلید نہیں ہے. تو صوفی محقق ہوتا ہے، مقلد نہیں ہوتا. صوفی محقق ہوتا ہے، یعنی مقلد محض، جامد مقلد وہ ترقی کرتا جاتا ہے، کمزور عقائد کو چھوڑتا جاتا ہے، مضبوط عقائد کو اپناتا جاتا ہے. تو ایک درجے میں یعنی اپنے اپنے مقام پر ہر درجے میں جو صوفی ہوتا ہے وہ اس درجے کے اعتبار سے مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرتا ہے. وہ اب اس میں خطا اور ثواب دونوں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے اجتہاد کو نافذ نہیں کرتا بلکہ تحقیق کا دروازہ کھول کر رکھتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے. اب چونکہ ہمارے معاشرے میں تو جمود ہے نا، چونکہ دین پڑھنے پڑھانے کا اور اس پر عمل کرنے کرانے کا جو مرحلہ، جس مرحلے سے گزرنا چاہیے ہر آدمی کو، وہ تو ترک کر دیا گیا ہے. لہذا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک جھگڑا، ایک فساد اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اور نفرت میں ترقی ہو رہی ہے اور محبت کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. محبت گھٹتی جا رہی ہے، نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو نفرت کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ دین معاشرے میں عملی طور پر گھٹ رہا ہے، یعنی حقیقی عملی طور پر گھٹ رہا ہے. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ باہر آپ کو دین نظر تو آ رہا ہے، یعنی دکھایا جا رہا ہے آپ کو کتابوں میں، خطابوں میں، گفتگو میں، لیکن مزاج میں جو ابھارا جانا تھا وہ محنت بند ہو گئی، وہ محنت بند ہو گئی. جب وہ محنت بند ہو گئی تو اس محنت کے بند ہونے سے ٹکراؤ آ گیا، یعنی گفتگو بڑھ گئی، خطابت بڑھ گئی اور کتابت بڑھ گئی. اور عملی جو محنت تھی جس سے مزاج میں، طبیعت میں، فطرت کے اندر نکھار آنا تھا اور آدمی کے عقائد رفتہ رفتہ ترقی کر کے ان حقائق تک پہنچتے جسے ہم معرفت کہتے ہیں، اور آدمی کی عادات اتنی صاف ستھری ہو جاتی کہ وہ اخلاق حسنہ کا ایسا پیکر ہو جاتا کہ اس کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر سرکار کی یاد زمانے کو آنے لگ جاتی کہ غلام ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، اس میں ایسی مٹھاس ہے تو مرکز میں کیسی مٹھاس ہوگی، یہ اس کا عمل اتنا نکھرا ہوا ہے تو آقا کا عمل کتنا نکھرا ہوا ہوگا.
اور اس میں اتنا حسن ہے تو وہاں کتنا حسن ہوگا, اور اس میں اتنی پاکیزگی ہے تو وہاں کتنی پاکیزگی ہوگی, اور یہ اتنا اجلا ہے تو وہ کتنے اجلے ہوں گے جن کے نقش قدم پر چل کر یہ یہاں پہنچا ہے. تو زمانے کو جن کو دیکھ کر دین حاصل کرنا تھا, اب ان کے اپنے ہی اندر سے دین مٹ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. اچھا, مٹنے سے میری مراد یہ نہیں کہ فطرت میں ختم ہو گیا ہے, نہیں, فطرت میں ہے, تھا, ہے, رہے گا. اسے ابھارنے کے لیے وہ جو ماحول ہونا چاہیے تھا, جسے خانقاہی ماحول کہتے ہیں, جسے روحانیہ کا ماحول کہتے ہیں, جسے بزرگان دین کی تعلیمات کہتے ہیں, جسے اولیاء اللہ کا پیغام کہتے ہیں, جسے ہم تصوف کہتے ہیں, سلوک کہتے ہیں, تو وہ حقیقی تصوف اور حقیقی سلوک اور حقیقی پیغام اور حقیقی ماحول وہ ملنا بند ہو گیا. اب اگر انڈے کو مرغی کی گود کا ماحول نہیں ملے گا تو وہ کہاں سے آئے گا بچہ باہر؟ مصنوعی مشین سے تو آپ بچہ نہیں نکال سکتے, اس کے لیے دوسرا پروسیس ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر دیسی آپ کو انڈا درکار ہے تو آپ کو ماحول بھی اس انڈے کو دیسی مرغی والا دینا پڑے گا, تو اس سے وہ چیز باہر آئے گی. اسی طرح گندم کے بیج کو آپ کو گندم کے اندر زمین میں کاشت کرنا پڑے گا, تو کاشت ہونے کے بعد وہ بیج, بولیے, باہر آتا ہے. تو میرے ساتھیوں, وہ لوگ جو سلسلوں میں جڑتے ہیں وہ اصل میں اپنے آپ کو اس زمین میں کاشت کرتے ہیں. تو دانہ جب تک زمین کے اندر نہیں جائے گا وہ کبھی بھی درخت بن کے باہر نہیں آئے گا. میرا کہنا مان, انا کو چھوڑ, جہالت کو بھی چھوڑ, ایک مرتبہ سلسلے کی تعلیمات میں پورا کا پورا گم ہو جا. یہ تیری زمین ہے اور تو دانہ ہے, اس میں پورا گم ہو جا. ایک مرتبہ تو اپنے سلسلے کے شیخ میں, اس کے دل کے اندر پورا دفن ہو جا, یعنی پورا گم ہو جا. اس کو فنا کہتے ہیں, اس کو مٹنا کہتے ہیں سلوک کی زبان میں, تصوف کی زبان میں اس کو گم ہونا کہتے ہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو فنا فی اللہ یعنی اشارہ اس میں یہی ہے کہ تو پورا گم ہو, تیرا ظاہر مٹ جائے, یعنی ظاہر میں تو نے کیا پہننا ہے وہ طے کرے گا, کیا اوڑھنا ہے وہ طے کرے گا, کیا کھانا ہے وہ طے کرے گا, کیا سوچنا ہے